للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم ذمہ داران جماعت، رفقاء کرام، جماعت اسلامی ہند سے تعلق رکھنے والے کارکنان، ارکان، متوسلین، ہمدردان، آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آپ حضرات اور خواتین سب بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کی طرف سے کل ہند سطح پہ ایک مہم جس کا عنوان مضبوط خاندان مضبوط سماج رہا، اور ایک حلقہ اتر پردیش مغرب کی جانب سے چلائی جانے والی مہم جس کا عنوان نفاذ قانون وراثت رہا، یہ 10 روز کی مہم آج الحمدللہ مکمل ہو رہی ہے۔ ہم اس مہم کے آخری مرحلے میں ہیں، اور آج کی یہ نشست اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہم لوگ جو کوششیں کی گئی ہیں اس کا جائزہ لیں، اس پہ کچھ بات ہو، اور آئندہ جو ہمارا مرحلہ ہے وہ اس مہم کے فالو اپ کا ہوگا۔ اس کے لیے جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اس کے تحت عملی اقدام کا ہوگا انشاءاللہ۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، یہ جو مہم 10 روز تک چلی ہے، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق ہمیں بخشی کہ ہم نے ملک کے ان مسائل کو اپنے سامنے رکھا جو اس وقت تمام عوام ملک، تمام باشندگان ملک بشمول دیگر مذاہب کے تمام لوگ، یعنی ہندوستان کے 130 کروڑ عوام کی جو مسائل ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مسئلے پہ ہم لوگوں نے پورے ملک کے اندر ایک بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی، اور ایک ذمہ دار جماعت ہونے کے ناطے اپنے فرض کی ادائیگی کی ہے۔ اور یہ اس وقت کی بڑی ضرورت تھی کہ جس طرح سے پورے ملک کے اندر حالات پیدا ہوئے، اس میں یہ ضروری تھا کہ جماعت اسلامی ہند جیسی ایک جماعت وہ آگے آئے، ایک انیشیٹو لے، اور تمام مذہب و ملت کے ذمہ دار لوگوں کو اپنے ساتھ لے، تمام علماء کرام، تمام دانشوران ملت اور دیگر مذاہب کے ذمہ دار لوگوں کو ساتھ لے، اور اس اہم مسئلے پہ لوگوں کے درمیان جا کے نہ صرف یہ کہ بیداری پیدا کرے بلکہ ان کی صحیح رہنمائی کرے۔ لہٰذا جماعت اسلامی نے اس ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنے کی کوشش کی۔ ان 10 روز کی مہم میں مختلف طریقے کے پروگرامز کیے گئے ہیں۔ ہر جگہ اس مہم کے پروگرام تقریباً روزانہ ان 10 دنوں میں مختلف مقامات پہ ہوتے رہے۔ مہم کی ابتدا ہوئی تو جمعے کے خطبے صرف حلقہ اتر پردیش مغرب میں 2000 مساجد تک ہم لوگوں نے خطبوں کو پہنچا کے ائمہ حضرات سے یہ گزارش کی کہ وہ اس عنوان پہ عوام کو بیدار کریں، اور یہ سلسلہ پورے ملک کے اندر رہا تاکہ ہم اس مہم کو ایک عوامی مہم بنا سکیں۔ اور الحمدللہ تمام مسالک کے ائمہ کرام نے، علماء کرام نے، جو خطیب جمعے کے خطبے دینے پہ فائز ہیں، ان تمام نے اس مہم کا استقبال کیا ہے۔ اس لیے کیا ہے
کہ ہم سب اس طرح کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں۔ خاندانوں کے اندر جو عدم استحکام پیدا ہوا ہے اس کی وجوہات مختلف ہیں، لیکن سامنا ہم سب کر رہے ہیں۔ مسائل یہ ہمارے سب کے ہیں، لہذا بڑی تعداد میں اس پہ لوگوں نے، ہمارے ذمہ دار حضرات نے اس پہ ساتھ دیا ہے۔ ہم سب جماعت اسلامی کیونکہ اس کا انیشیٹو لینے والا کی جماعت بنی ہے، اس لیے جماعت اسلامی ان تمام ہی حضرات کا جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے اور تمام ہی خواتین کا جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے شکریہ ادا کرتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حاضرین، سلسلہ اس طرح کا چلا کہ جدت اختیار کرتے ہوئے نئے نئے طریقے کے پروگرامز لوگوں نے اس موقع پہ کیے، اور جو مہم کل ہند صدے کی تھی، آپ جانتے ہیں کہ وہ مہم خواتین کے ذریعے سے چلائی جا رہی مہم تھی۔ ہماری بہنوں نے سینکڑوں کلومیٹر کے سفر کیے اس مہم کے خاطر، تاکہ وہ دختران ملت تک پہنچ کے ان کو بیدار کر سکیں، ان کو جگا سکیں، کیونکہ اگر سماج میں کوئی تبدیلی لانا ہے تو خواتین کا رول اس میں انتہائی اہم ہوتا ہے۔ بغیر ان کو ساتھ لیے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرہ اور سماج مثبت تبدیلی کے ساتھ ایک صالح انقلاب کی جانب پیش رفت کرے۔ ہماری بہنوں نے سینکڑوں کلومیٹر کے سفر کیے، بولتے بولتے ان کے گلے بیٹھ گئے، اور وہ بولتی رہیں اور لوگوں کو بیدار کرتی رہیں کہ آئیے ہم سب ساتھ ملتے ہیں اور ایک مضبوط خاندان کی بنیاد اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور ایک مضبوط سماج اس ملک کے اندر بناتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کوششیں ضرور اللہ تعالیٰ کی یہاں شرط پر قبولیت حاصل کریں گی۔ حاضرین، دوسری مہم جو حلقے کے اندر تھی اس کے طرف بھی علماء کرام نے بالخصوص، میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے بالخصوص اس کا استقبال کیا۔ ایسے میسیجز، ایسے پیغامات علماء کی طرف سے برابر آتے رہے، تمام مسالک و مدارس کو علماء نے اس کو ویلکم کیا، اس کا استقبال کیا، اور انہوں نے کہا یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں علماء کو آگے آنا چاہیے، ان کو آگے آ کے لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے، اور یہ بار بار مسجد کے ممبر سے یہ بات ہونا چاہیے، ذمہ دار لوگوں کی مجلسوں میں یہ بات ہونا چاہیے، اور اسٹیج سے اور ڈائس سے اور خطاب عام کے ذریعے سے عوام تک یہ بات پہنچنا چاہیے کہ یہ جو حق وراثت کی تقسیم کی کوتاہی ملت سے ہو رہی ہے، اس پہ ملت رجوع کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس میں بلا کسی فرق کے، میں بلند شہر میں ایک مقام پہ تھا، وہاں پہ ایک مفتی فرقان صاحب قاسمی تشریف لائے اسٹیج پہ، اور جو بیان انہوں نے کیا حق وراثت کے سلسلے میں، جس طرح سے انہوں نے بیدار کیا، وہ واقعی ہلا دینے والا اور جھنجھوڑ دینے والا بیان تھا کہ اتنی سختی کے ساتھ انہوں نے اس پہ بات کہی کہ اگر کوئی ذرا سی بھی حص رکھتا ہوگا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر اس کے معاملات اس سلسلے میں درست نہ رہے ہوں تو وہ درست کر لے۔ آخرت کے عذاب کی اتنی سخت وعید سنائی کہ آدمی لرز جائے کہ دنیا کے ذرا سے فائدے کے خاطر وہ جہنم کی آگ کو پسند نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مہم نے اس طرح کی مقبولیت حاصل کی الحمدللہ۔ ان دونوں مہمات کو پوری ملت نے نہیں، ابھی محترم ہمارے ضیاء صاحب بدائیوں میں تھے، دیگر مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اس کو اسی طرح سے استقبال کا درجہ دیا، اور اس پہ اپنی آواز میں، ہماری آواز میں اپنی آواز ملائی ہے اور ساتھ دیا ہے ہر جگہ، اور یہ کہا ہے کہ یہ سماج کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری صرف آپ کی نہیں ہے، جماعت اسلامی یا مسلمانوں کی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ آگے آئیں
اور سماج کے اندر ان قوانین اور ان قدروں کا نفاذ کریں جس سے خاندان خوشگوار ہوں۔ آج ہم نے ایک میسج آپ کو سرکولیٹ کیا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ گھروں کے اندر ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے۔ آج بعد نماز عشاء کے لیے یہ میسج آپ حضرات تک پہنچا ہوگا، جن تک نہیں پہنچا ان سے اب میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے اپنے خاندان کے لوگوں کو آج بیٹھیں عشاء کے بعد اس مہم کے اختتام پہ، اور ان کو خاندانی کو مضبوط بنانے کے، اس کو خوشگوار بنانے کے قوانین، اصول و قدروں کے بارے میں بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے اور کن اصولوں پہ چل کے ہمارے خاندان خوشگوار ہوں گے۔ اس پہ بات ہونا چاہیے، گھروں کے اندر بات ہونا چاہیے، تب کہیں یہ ماحول بنے گا انشاءاللہ۔ تو یہ گزارش میں آپ سے کرتا ہوں، یہ ہمارا آج کا اس مہم کا آخری پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں پہ بیٹھ کے اپنے اہل خانہ کے درمیان یہ بات کریں انشاءاللہ، اور اس بات کی بھی چرچا کریں کہ میں اگر باپ ہوں تو میرے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکے کی تقسیم کس طرح سے ہوگی اور کتنی ذمہ داری ان کی ہوگی کہ اس کی صحیح تقسیم کرے۔ یہ بات کا بھی ذکر ہمارے بچوں کے درمیان ہمارے گھر پہ ہونا چاہیے۔ حاضرین، اب میں کچھ گزارشات اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب آگے کیا کرنا ہے۔ یہ مہم تو 10 روز کی تھی، آج مکمل ہو جاتی ہے، لیکن آگے ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے اب ہم اس کا فالو اپ کریں گے۔ ہم لوگ جہاں جہاں گئے ہیں، ہم نے وہاں مقامی لوگوں سے یہ گزارش کی ہے کہ صرف تقریریں کر کے، خطبے سن کے گھر چلے جانا اور گھر جا کے بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ صرف بیداری کا کام ہو سکتا ہے اس ذریعے سے، لیکن اصل کام عمل کا ہے، اصل کا کام کوشش کا ہے، معاشرے کو تبدیل کرنا ہے، اس کو مثبت بنانا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، تو اس کے لیے تگ و دو کرنا پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر جگہ، ہر مقام پہ، چاہے وہ محلے کی سطح ہو، قصبے کی سطح پہ ہو، چاہے شہر کی سطح پہ ہو، اصلاح معاشرہ کمیٹی بننا چاہیے۔ ذمہ دار لوگ اس کا حصہ بنیں، علماء کرام اس کی قیادت کریں، اور وہ اصلاح معاشرہ کمیٹی اس کام کو انجام دے کہ جہاں پہ بھی سماج میں مسائل ہیں، جس طرح کے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے شادی بیاہ کے کو انجام دینے کے سلسلے کی اصلاحات ہوں، ہمارے خاندان کے آپسی لڑائی جھگڑے کی بات ہو، وراثت کو اور ترکے کی تقسیم کا معاملہ ہو، وہ اصلاح معاشرہ کمیٹیاں وہاں جائیں، لوگوں کے درمیان بیٹھیں، ان کو فہم و تفہیم کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے، اور سماجی دباؤ بنا کے ان کو عمل درآمد کے لیے آمادہ کریں۔ جہاں جہاں بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں پہلے سے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوششیں پہلی بار شروع ہوں گی، بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں پہ اصلاح معاشرہ کمیٹیاں ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہی ہیں، وہاں پہ اصلاح ہو رہی ہے، یہ عمل جاری ہے۔ جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھلے عام بے دریغ احکامات کی پامالی نہیں کرتے ہیں، سنتوں کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں، احکامات، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مذاق نہیں اڑاتے ہیں لوگ۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جائیں۔ جماعت اسلامی ہند نے جب یہ میقات شروع ہوئی، پالیسی پروگرام آیا، شروع سے یہ بات طے کی کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے، خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے، سماج کو مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدام کریں گے، اور وہاں پہ یہ طے ہوا کہ ایسے نوجوان جن کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے پروگرامز کیے جائیں گے۔ لہذا پروگرامز کیے جاتے رہے ہیں میقات کے گزرے ہوئے وقت میں بھی، اور آئندہ بھی وہ جاری رہیں گے۔
اس طرح کے کاؤنسلنگ کرنے والوں کے لیے ٹریننگ کا انتظام کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے کہ جو لوگ یہ کاؤنسلنگ کریں گے ان کو تربیت حاصل کرنا چاہیے، اس کی تربیت کا انتظام بھی جماعت نے کیا ہے۔ جماعت نے یہ چاہا ہے کہ ہر یونٹ کے اندر کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں ہمارے، جہاں پہ گھریلو تنازعات کا حل نکالا جا سکے، ان کو حل کیا جا سکے، ان کے شوہر کی کاؤنسلنگ ہو، بیوی کی کاؤنسلنگ ہو، اور کاؤنسلنگ کے ذریعے سے مسائل حل کیے جائیں۔ ہمارے مسائل عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے، ہم ان کو اپنے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عملی قدم جماعت نے طے کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو اور زیادہ مستعدی کے ساتھ کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سماج اس میں ہمارا ساتھ دے۔ اس طرح کے عملی اقدام اگر ہم نے کیے اور اس کے ذریعے سے ہم نے ایک امپیکٹ فل کام، ایک ایسا کام ہم سماج میں کر سکے کہ جس کے اثرات مرتب ہوں، تب یہ سمجھا جائے گا کہ مہم کامیاب ہوئی ہے۔ یہ جو لاکھوں، سینکڑوں اور ہزاروں کے آنکڑے کہ ہم نے کتنے پروگرامز کیے، کتنے لوگوں تک پہنچے، کتنے خطاب عام ہوئے، کتنے جمعے کے خطبے ہوئے، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ آنکڑے، یہ صرف ایک پریزنٹیشن ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی کوشش کی، اتنے لوگوں تک پہنچے، اس سے کچھ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، لیکن سماج میں ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ امپیکٹ فل کام کیا جائے، ایسا کام کیا جائے جس کے اثرات مرتب ہوں۔ اور یہ کام ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ہم اس منصب پہ فائز ہیں۔ جماعت ایک ذمہ دار جماعت ہے، اور جماعت تمام ذمہ داروں کو جو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حیثیت دی ہے، اس حیثیت کو سامنے رکھ کے آواز دیتی ہے کہ آئیے، آگے آئیے، اور آگے اس ذمہ داری کے ساتھ میں وہ کام کریے جس پہ اللہ نے ہم کو فائز کیا ہے، جس کے بارے میں جواب دہی بھی ہے۔ وہ ہماری رعیت ہیں جن کے جو ہمارے حوالے کیے گئے ہیں، اس رعیت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان کے معاملات اگر ہم نے حل نہیں کیے تو ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ان اسلامی قدروں کو، ان قوانین کو لوگوں تک پہنچا کے، ان کو نافذ کر کے جب ہم ایک صالح معاشرہ بنائیں گے تو وہ صالح معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنے گا، اور وہ مثالی معاشرہ لوگوں کے ذہنوں سے اسلام کے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرے گا اور اسلام میں داخلے کا راستہ کھولے گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ اسلام کی تصویر کو مسخ کر دیا گیا ہے، بگاڑ دیا گیا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگیاں عملاً اسلام کا مظہر بنے، اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے ہم ہوں۔ اور خاص طور سے آج میں یہ گزارش ایک اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا صحیح نمائندہ بنائے، اس پہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور ہمارے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس ینگ جنریشن کی رہنمائی کریں، اس کے لیے انتظام کریں، ادارے تیار کریں، سماج کے اندر وہ ماحول بنے کہ ہماری آنے والی نسل اسلامی بنیادوں پہ تیار ہو، اور ایک ایسی نسل کھڑی ہو جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرتی ہو، تو انشاءاللہ آنے والے چیلنجز کو ہم اچھی طرح سے فیس کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو جو اس مہم کے دوران کی گئی ہیں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے اندر وہ خیر و برکت پیدا کر دے جو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کی ضمانت بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس مہم کو آگے بھی جاری رکھیں، اور سماج کو تبدیل کرنے کے لیے، سماج کو مثبت بنیادوں پہ کھڑا کرنے کے لیے اپنے تمام صلاحیتیں لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔